دوبارہ تو آپ کو شوگر کو اپنی زندگی سے بولو، میں نہیں کہہ رہا 100% نکالنا پڑے گا، کم کرنا پڑے گا آپ کو. ابھی تو نکال دو، بالکل عادت ختم کرو، پھر تھوڑی تھوڑی استعمال کرنا اتنی جتنی ضرورت ہے باڈی کو. تو یہ شوگر نکال دو اور کوکنگ آئل نکال دو، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ پھر جو کھا رہے ہو نا وہ باڈی کا حصہ بنے گا. سمجھتے ہو؟ رہ کیا جائے گا پھر؟ آپ کو کیا کھائیں پھر؟ جب شوگر بھی نکال دی اور آپ نے کوکنگ آئل بھی نکال دیا تو رہ کیا گیا؟ جو رہ گیا سب کھا جاؤ. اور عجیب بات آپ کو بتاؤں، یہ جو چینی ہے نا، چینی، آپ 2 گلاس گنے کا رس پی لو، اس میں اتنی چینی نہیں ہوتی. یہ جو ریفائن چینی ہے نا، یہ ٹوٹل شوگر ہی شوگر ہے. اگر میٹھا کھانے کا دل کیا کرے نا تو صاف ستھرا کسی گنے والے سے، صاف ستھرا ہوتا نہیں ہے لیکن کہیں مل جائے تو پی لیا کرو، اس سے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. گڑ کھانے سے بھی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ گڑ میں شوگر بھی ہے، بہت سارے منرلز بھی ہیں گڑ کے اندر، بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہے گڑ. یہ جو شوگر ہم کھا رہے ہیں یہ تو ٹوٹلی ہے ہی شوگر نا، اس میں تو شوگر کے علاوہ کچھ بھی، 1 چمچ بھی بہت ہے. تو اگر شوگر نہیں چھوٹتی نا آپ سے، ہی نہیں میٹھا، تو کم از کم چینی سے ہی اوائڈ کر لو. کرے گا کوئی بھی نہیں. میں خود ابھی جا کے تو پتہ نہیں کیا پھوڑ پاڑ دوں جا کے. باتیں اچھی کرنی چاہیے بہرحال انسان کو، لیکن میری خوراک بہت کم ہے. کبھی آپ میرے ساتھ سفر کریں نا تو میں کھانے پینے کی باتیں زیادہ کرتا ہوں، کھاتا الحمدللہ بہت. اگر کبھی مجھے آپ پھوڑتے ہوئے دیکھیں، مفتی صاحب دبا کے پھوڑ کے کھا گئے نا اتنے پراٹھے، تو سمجھ لو کہ 2 ٹائم سے کھایا ہوا نہیں ہے. پھر 2 ٹائم کھایا ہوا نہیں ہے. تو ایک ہی ٹائم پہ ہم طبیعت سے پھوڑتے ہیں، اس کے بعد پھر کھاتے وتے ہیں. اچھا دوسرا، جب میں طبیعت سے پھوڑتا ہوں تو پھر ایکسرسائز بھی طبیعت سے کرتا ہوں. جب میں دیکھتا ہوں میرا وزن بڑھ رہا ہے، اول تو میرا وزن خدا کی طرف سے کوئی گاڈ گفٹڈ ہے، بڑھتا ہی نہیں ہے. اتنے پراٹھے اگر آپ لوگ پھوڑنا شروع کر دو نا، آپ تو دھماکے کے ساتھ پھٹ پٹا کے ختم ہو جاؤ. تو میں جس طرح سے پراٹھے نہیں چھوٹتے بھائی. اتنی بھی صحت کی فکر نہیں ہوگی، آدمی زندگی کی لذتوں سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے نا، تو پراٹھے تو ہمارا باپ بھی کھائے گا. اور اتنا بھی تھوڑی صحت کا خیال کرنا ہے کہ بہت ہی زیادہ بھائی کھا، اتنا بھی یار آدمی تو تھوڑا سا خیال ضرور کرو. ایک ٹائم پہ بد پرہیزی کر لی تو دوسرے ٹائم پہ تھوڑا خیال کر لیا، اس طرح سے کرو. تو آپ کو جو ہے نا یہ خیال کرنا پڑے گا. ہمارے ہاں لوگ اس کو ثواب سمجھتے ہیں کہ پیزے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم ایک نوالا بھی کوئی ہمیں کھلا دے. میں بڑی بڑی دعوتوں میں جاتا ہوں، اتنے بڑے بڑے پیزے لا کے رکھ دیتے ہیں میرے سامنے، میں نہیں لیتا. تو اب تو میں نے پالیسی بنائی ہے، پھر میں کہتا ہوں کسی کے باپ میں دم ہے 2 نوالے کھلا کے دکھائے، ہمارا بھی مقابلہ ہے. جاؤ بھائی، یہ ڈھیٹ بنے بغیر گزارا نہیں ہے. میں تو ایسا میدے کا مریض بن گیا تھا نا، لوگوں کی محبتوں کی بھیٹ چڑھاوا ہوں میں. اس کے ہاں جاؤ، وہ محبت میں 6 نوالے اس نے کھلا دی، اس کے ہاں گاؤ محبت میں چائے پلا دی، اس کے آگے محبت میں سموسا کھلا دیا، اس کے آگے محبت میں کیک کھلا دیا. اس کے بعد جو میری ایسیڈیٹی ہوتی تھی اور میں راتوں کو تڑپتا تھا، میں نے علاج کرایا، 1 مہینہ میڈیسن لی ہے، اس کے بعد جا کے میرا پیٹ صحیح ہوا ہے. ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا تھا میں جا کے، پھر سٹی اسکین ہوا آغا خان میں میرا، اتنا اندر کی حالت خراب ہو گئی. میں نے کہا بھائی یہ ڈھیٹ پنا دکھانا پڑے گا، لوگ محبت میں مار دیں گے کم بخت. جب بیمار ہو کے پڑوں گا نا، وہ سٹی اسکین جب ہوا کوئی بھی نہیں آیا، وہاں سے کنی کترا کے گزر رہے تھے یوں کر کے نا، مفتی صاحب آپ یہاں سے گزر. تو بہرحال علاج ہو گیا، ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. اس کے بعد میں نے کہا نہیں بھائی، لوگوں کی مرضی سے جو کھاتا ہے وہ پرلے درجے کا بے وقوف ہے. تو آپ تو مہینے میں 1 آدھ دفعہ دعوت میں جاتے ہیں، کھا لیا کریں 1 آدھ دفعہ بد پرہیزی ٹھیک ہے، لیکن ہمیں تو کبھی چاچا یا ماموں، ابھی میرے اتنے رشتے دار ہو گئے، میرے سسر کی اتنے ماشاء اللہ، ساسیں اتنی، سالے اتنے، سالیاں اتنی. کبھی کوئی بیمار ہے، کبھی ابھی کسی نے بتایا کہ فلاں آپ کے سسر کے بھائی کا وہ ہو گیا، میں نہیں بتاؤں گا کیا ہو گیا. میں نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. تو وہ جب گھر والوں نے اصرار کیا کہ آپ کا فرض بنتا ہے، میں نے کہا بھائی میں فرض نبھاتے نبھاتے دنیا سے چلا جاؤں گا، بہت زیادہ فرض بن گئے میرے، اللہ نہ کرے سسر کو کچھ ہوا تو میں ضرور جاؤں گا. یہ میں نے کہہ کے بھاگ گیا. میں نے کہا اللہ سسر صاحب کو صحت دے، ان کو کچھ ہوا تو پھر میں ضرور جاؤں گا. اب سسر کے بھی رشتے دار، ان کے بھائی، ان کے ماموں، ان کے چاچے، میں نے کہا پھر جس کا ایک سسر ہوتا ہے اس کے لیے تو ٹھیک ہے، جس کے اتنے سارے سسر، اتنی ساری ساسیں ہوں، تو بس ساس سسر کے حقوق تو میں ادا کر سکتا ہوں. آگے ساس کی بھانجی ہیں، ساس کی کزن ہیں، وہ لوگ تو کر رہے ہوتے ہیں، کرنا چاہیے. میں نے کہا یہ میں افورڈ نہیں کر سکتا. تو اب ہم نے ڈھیٹ پنا یہ اناؤنسمنٹ بھی سمجھ لیں، دعوت پہ آپ ضرور بلائیں، کھانے پر مجبور نہ کریں. ہم کھائیں گے اپنی مرضی سے، جتنا کھا لیے ٹھیک ہے، نہیں تو بس بیٹھے رہیں گے. اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، مر جاتا بھائی میں تھوڑے دنوں میں، ابھی تک انتقال ہو چکا ہوتا میرا.
تو یہ ہدایات ہیں, اس پر عمل کریں آپ لوگ. ٹیسٹوسٹیرون لیول انشاءاللہ بوسٹ کرے گا. اگر دیکھو اللہ نے مرد کو یہ صلاحیت دی ہے, مرد آدمی جلدی بوڑھا نہیں ہوتا. خواتین یہ بات سن کے بہت غصے میں آ جاتی ہیں. بڑھاپا مردوں کی بیماری نہیں ہے, بڑھاپا خواتین میں آتا ہے, بہت معذرت کے ساتھ. بڑھاپا عورت میں بہت جلدی آتا ہے, مرد تھوڑی. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے 90 سال میں دوسری شادی کی, اولاد بھی ہوئی ان کے. سمجھتے ہو؟ تو کیا وہ کیا کھایا کرتے تھے؟ وہ کیا بہت طاقت کی دوائیں کھایا کرتے تھے؟ کچھ بھی نہیں, نارمل غذائیں تھیں ان لوگوں کی, اور خوش رہتے تھے, ٹائم پہ سوتے تھے, ٹائم پہ اٹھتے تھے. تو اچھی صحت کے لیے نارمل نیچرل لائف گزارو, فٹ فاٹ رہو گے. تو میں نہیں کہہ رہا 90 سال تک آپ جوان رہو گے, لیکن مردوں کو اتنی جلدی بڑھاپا نہیں آتا. آج کل جو بڑھاپا آ رہا ہے نا, 40 سال کے لونڈے لپاڑے بیکار ہو چکے ہیں, بالکل بالکل برباد ہو چکے ہیں. اتنی بیماریاں لگی ہوئی ہیں. اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ خوراکیں صحیح نہیں رہی ہیں. ہماری خوراکیں ٹھیک نہیں ہے, لائف اسٹائل ٹھیک نہیں ہے. 2 چیزیں ٹھیک کر لو تو آپ خوش بھی رہو گے اور جوان بھی رہو گے. تو اچھا بھائی, نماز جنازہ کے دونوں سلام کے بعد دونوں ہاتھ لٹکا لینے چاہیے. ہاتھ سخی حسن چورنگی پر ایک بڑی جامع مسجد ہے, جس میں جمعے کے دن سروس روڈ میں بھی غلط پارکنگ کر. بھائی وہ مسجد والوں کو جا کے بولو, جس مسجد کا کیس ہے نا ان کو جا کے بولو نا. اس مسجد میں کچھ غلط ہو رہا ہے تو مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ وہاں جا کے امام صاحب کو بولو یہ کیا کر رہے ہیں, پارکنگ کی جگہ نہیں ہے, لوگ غلط پارکنگ کر رہے ہیں. ربیع الاول شروع ہو گیا. اچھا, کل کہیں سے گنگنانے کی آوازیں آ رہی تھیں, ٹشن چل رہا تھا, کسی نے موبائل پہ لگا ہوا ٹشن. میں نے کہا یہ کون سا کوئی مائیکل جیکسن کا نیا والیوم؟ انہوں نے کہا ربیع الاول پہ ڈانس ہو رہا ہے. واقعی کل دفتر میں نا کسی نے کوئی وہ لگائی یوٹیوب پہ یا انسٹاگرام پہ کچھ لگایا تو ٹشن. میں نے کہا کیا ہو گیا, کوئی مائیکل جیکسن کا نیا والیوم ہے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ربیع الاول کی خوشی میں ڈانس ہو رہا ہے کسی علاقے میں. استغفر اللہ یار, ان کو دیکھو. تو شکر ہے مائیکل جیکسن زندہ نہیں ہے, ورنہ بہت سے لوگ جا کے مائیکل جیکسن کو کہتے یار کچھ ہمارے لیے بھی کبھی کچھ گا لو یار, ٹھیک ہے نا, ایک ڈانس ہمارے لیے بھی ہو جائے. صحابہ کے دور میں ربیع الاول کتنی دفعہ آیا ہے یار, کہیں بھی نہیں ملتا ہمیں کچھ انہوں نے اس طرح کے کوئی پروگرام کیے ہوں. میرا سوال یہ کہ وہ گیا ربیع الاول کے بارے میں اتنا ہلکا لکھا ہوا ہے, جو رات کا کھانا نہ کھائے تو کیا وہ جلدی بوڑھا ہوگا؟ بالکل غلط ہے. رات کو تو جتنا خالی پیٹ سو گے اتنا اچھا ہے. بچوں کے لیے رات کا کھانا ضروری ہے, بچوں کا پیٹ بھرا ہوا ہونا چاہیے. بچوں کے اصول ہی کچھ اور ہیں. جب آپ 30 سال کے 25 سال کے ہو تو رات کو پیٹ, جب یہ گروتھ کا ٹائم آپ کا کمپلیٹ ہو گیا نا, 23 سال میں ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ بس جتنا بڑھنا تھا اب آپ بڑھ گئے, اب مزید بڑے نہیں ہوں گے. تو اب کیا ہے کہ آپ صبح کھائیں بادشاہوں کی طرح, دوپہر کھائیں مالداروں کی طرح, اور رات کھائیں فقیروں کی طرح. اور جو ماہرین ہے نا, یہ جب میں رپورٹ پیش کرتا ہوں تو 1-2 ڈاکٹروں کی تحقیق نہیں ہوتی, سمجھ رہے ہو, بہت سارے ڈاکٹروں سے کنفرم کرتا ہوں میں. پھر کچھ اور یوٹیوب پہ میں اعتماد نہیں کرتا کہ یوٹیوب پہ کسی ڈاکٹر صاحب نے کہا ہوا ہے. یوٹیوب پہ صحیح بھی ہے غلط بھی ہے, بہت کچھ الٹا سیدھا آ رہا ہے. جتنے بھی جو لوگ اپنی فزیکل فٹنس کا خیال کرتے ہیں, ایکٹروں کو دیکھ لو, یہ لوگ بڑا خیال کرتے ہیں نا کہ ہم بالکل فٹ فاٹ رہے ہیں. 7 بجے شام 7 بجے کے بعد کھانا, یہ گویا ایسے جیسے ان کے اوپر حرام ہو گیا ہے, سمجھ رہے ہو. حکیم محمد سعید کا نام سنا ہے؟ 78 سال کی عمر میں 1 گھنٹہ لانگ ٹینس کھیلتے تھے, ایسی خاندانی فٹنس. انہوں نے ساری زندگی 2 وقت کا کھانا کھایا ہے. صبح 11 بجے ناشتہ, صبح نہیں کھاتے تھے, 10-11 بجے, اور پھر مغرب سے پہلے رات کا کھانا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ جب سورج غروب ہو جاتا ہے نا تو اندھیرے کھانے کے لیے نہیں, اندھیرے کس کے لیے ہیں؟ سونے کے لیے اللہ نے بنائے. ہمارے کھانے ہی پھوڑنے پھاڑنے کے رات کو شروع ہوتے ہیں. تو رات کو ماہرین یہ بولتے ہیں کہ اگر کسی دن کھانا رہ گیا نا 7 بجے تک نہیں کھایا, اب کھاؤ ہی نہیں, اب 1 کپ دودھ پی کے سو جاؤ. سمجھتے ہو گے نہیں؟ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ دماغ میں لوگ کہتے ہیں کمزور ہو جاؤ گے, بالکل بکواس ہے, یہ فضول قسم کی باتیں. کوئی کمزوری نہیں ہوگی, جتنی آپ کو انرجی چاہیے ہوتی, آج کمی ہو جائے گی تو اگلے دن پوری کر لینا اس کو. صبح ناشتہ اچھا کر لینا. کھانے کا ٹائم صبح دوپہر ہے, رات کو کھانا بہت لائٹ. تو
7 بجے سے پہلے پہلے پھوڑ لو جو پھوڑنا پھاڑنا ہے. رات کو جتنا ہلکا سو گے نا, پیٹ ہلکا ہوگا, اتنا ہی اچھی صحت رہے گی. بڑھاپے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے نا, وہ رات دیر سے کھانا اور بھرے ہوئے پیٹ سونا. سب سے بڑی وجہ بڑھاپے کی یہ ہے. اور کھاتے بھی کیا